السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد عرفان عثمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے تختی نمبر 2 کا سبق نمبر 4۔ تو کل ہم نے سبق نمبر 3 پڑھا تھا اور اس کے علاوہ ہدایات بھی میں نے آپ کو بتائی تھی، اور آج انشاءاللہ عز و جل ایک بار پھر آپ ہدایات دیکھ لیں۔ اگر ہدایات پہ عمل ہوگا تو انشاءاللہ بچہ بہت اچھے احسن طریقے سے چل پائے گا، تو آگے کوئی جا کے پرابلم نہیں آئیں گے۔ تو تختی نمبر 2 مرکبات۔ نمبر 1 ہدایات۔ مرکب حروف کو ایک ایک کر کے ان کی پہچان کروائیں۔ مثلا لام الف میں دائیں طرف والا لام ہے اور بائیں طرف والا الف۔ دوسرا، ایک سی صورت والے حروف کے نقطے رد و بدل کر کے یاد کروائیں۔ مثلا با کا نقطہ اگر اوپر رکھ دیں تو کون سا حروف بن جائے گا؟ تو یہ میں بتاتا جاؤں کہ با کا نقطہ اگر اوپر رکھ دیا جائے تو وہ نون بن جاتا ہے، لیکن با جب علیحدہ لکھا جاتا ہے تو الگ سے لکھا جاتا ہے تو پورا لکھا جاتا ہے ایسے، لیکن اگر کسی کے ساتھ جڑتا ہے تو پھر جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہے بن، تو یہ اس میں جو ہے با چھوٹا ہو جاتا ہے، تو یہ اس کا نقطہ اگر یہاں پہ رکھ دیں تو یہ نون بن جائے گا، اور یہ بھی نون۔ جب لاسٹ میں لفظ حرف جو بھی آتا ہے تو وہ حرف تقریباً پورا لکھا جاتا ہے، تو یہاں پہ اوپر رکھ دیں تو کون سا حرف بن جائے گا؟ تا کے نقطے نیچے لگا دیں تو کون سا حرف ہوگا؟ تا اور قاف، شین اور ثا میں کیا فرق ہے؟ نوٹ: بچے کی آسانی اور قاعدے کی خوبصورتی کے لیے پورے قاعدے میں سوائے موٹے حروف کے ہر حرف کو الگ الگ رنگ دیا گیا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ سبق شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سبق نمبر 4 پڑھیں گے، تختی نمبر 2 مرکبات کا سبق نمبر 4۔ تو میں نے کل آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ با، تا، ثا، نون اور یا، ہم نے یہ 5 حروف کل پڑھے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل جیم، ح، خ، یہ تا اور یہ ہا پڑھیں گے۔ تو آج بھی ہم 5 حروف کا سبق پڑھیں گے اور یہ یہاں تک آئے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیم، ح، خ۔ یہاں پہ میں اپنی طرف سے کچھ آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ جیم جب کسی حرف کے ساتھ جڑتا ہے تو یہ جیم، ح اور خ یہ اتنے سے بچ جاتے ہیں۔ بچے کو سمجھا دینا ہے کہ جب جیم، ح اور خ کسی کے ساتھ جڑتے ہیں تو یہ اتنے سے رہ جاتے ہیں، درمیان میں آئے، شروع میں آئے تو یہ چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور ان کا نقطوں کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے کہ خا کے اوپر نقطہ ہوتا ہے، جیم کے نیچے ہوتا ہے۔ ویسے یہاں پہ تو جیم کے اندر ہے، لیکن نیچے والا حروف دیکھیں، جیم کے نیچے نقطہ ہے۔ اصل ہم نے بتانا ہے جیم کے نیچے نقطہ ہوتا ہے، ہا خالی ہوتی ہے، تو پہلے ہم نے با کے نیچے نقطہ رکھا تھا، نون کے اوپر نقطہ رکھا تھا۔ تو یہاں پہ اب ہم نے شکل بھی یاد دلوانی ہے کہ جیم کے نیچے بھی نقطہ ہوتا ہے اور با کے نیچے بھی، تو ہم نے ان کی شکلوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ بچے کو یاد کروانا ہے کہ اس کی شکل، یہ جب کسی کے ساتھ جڑے گا تو یہاں تک رہ جائے گا، اور یہ یہاں تک، اور یہ یہاں تک۔ تو جیم، ح، خ، یہاں پہ نشان لگا دیں، یہ ح، ثا۔ تو یہ دونوں جلدی نہیں کرنی، کبھی بھی بچے کو جلدی نہیں کروانی، ایسے نہیں پڑھوانا ح، ثا، خ، با، جیم، تا، یہ نہیں، اس کو الگ الگ رکھوانا ہے، ح، ثا۔ اور یہ کوشش کرنی ہے کہ بچے کو کہنا ہے کہ ایک ڈبے والا حرف جو بھی جتنے بھی ہیں اس کے اندر حرف
2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں 5 ہیں، تو ایک ہی سانس میں پڑھنی ہے اور اکٹھے کر کے پڑھنے ہیں، لیکن اتنا بھی کلوز نہیں کرنا، اتنا بھی چھوٹا نہیں کرنا کہ وہ لفظ کا حرف کا جو ہے نقشہ ہی بدل جائے۔ تو یہاں پہ ہم حا فا خا با جیم تا، یہاں پہ دیکھیں حا فا خا با، خا کے اوپر نقطہ، اگر یہ ایسا لفظ آئے تو یہ نون بنے گا، اگر یہ یہاں پہ با بنتا ہے، یہ جیم کا نقطہ اور یہ تا کا نقطہ، لیکن اگر یہ نقطہ اس کی شکل اوپر ایسی نہیں ہوگی تو یہ با ہوگا۔ شکل بھی یاد دلوانی ہے کہ با کی ایسی شکل ہوتی ہے اور جیم کی ایسی شکل ہوتی ہے، تو یہ ضروری ہے۔ تو آگے تا حا تا، تو اس تختی میں سب سے مشکل ترین جو لفظ ہیں وہ اس وقت آپ کے یہ ہیں، تو بچے کو سمجھانا ہے کہ یہ تا یہاں تک ہے اور یہ آگے بلیو ہا ہے اور آگے یہ تا ہے، تو یہ ایسے ہی یہاں پہ جیم اور یہ با یا، یہ پہلے جیم یا پھر جیم اور یہ بات تھوڑی سی مسٹیک ہوئی ہے، پہلے یا پھر جیم پھر با، تو یہ ہم نے پڑھنا ہے یا جیم با۔ آگے یہ جو نقطہ ہے یہ پہلے ہے، تو یہ اوپر یہ ایسے بنانا ہے با، اس کے نیچے کیا ہے نقطہ، تو یہ بنے گا با، یہ جو نقطہ ہے گرین والا نقطہ اور یہ نیچے ہا، تو یہ اوپر لگائیں گے تو یہ بنے گا خا، تو ایسے سمجھانا ہے با خا تا۔ آگے بڑھیں گے، یہ تا جو ہے ہا والی تا، اس کو صرف ہم تا ہی پڑھیں گے، کیونکہ یہ آگے وقف میں جا کے جب ہم قاعدے میں وقف کریں گے، وقف والا سبق پڑھیں گے، تو پھر یہاں پہ پتہ چلے گا کہ یہ ہا کے اوپر نقطے کیوں لگائے گئے، تو یہ فی الحال میں نہیں بتا سکتا، کافی ٹائم لگ جائے گا، تو اس کے لیے انشاءاللہ جب تک آپ ہماری آگے والی آنے والا سبق کا انتظار کریں گے، جب ہم حرفوں کے لفظ بنائیں گے، پھر لفظوں کے وقف جب کریں گے تو پھر اس ہا کے بارے میں سمجھائیں گے۔ فی الحال آپ نے بچوں کو صرف تا پڑھانا ہے، تا ہا با تا یا ہا تا ہا نون تا ہا یا ہا با با ہا الف با ہا میم۔ یہ ہے آج کا ہمارا یہاں تک سبق۔ اس میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ ہا، یہ بتانا ہے کہ یہ بھی ہا ہے، اس قسم کی بھی ہا آ سکتی ہے، اس قسم کی بھی آ سکتی ہے، اس قسم کی بھی، یہ الگ الگ قسم کی ہا ہیں اور ہیں ایک ہی ہا بھاری والی، ایک ایک 2 3 4 5 اور 6 قسم کی ہا ہیں، اور یہ ہا یہ والی ہا ہے ساری، یہ ہا ٹھنڈی ہا ہے اور یہ بھاری والی ہے، تو ہا اور ہا میں فرق کروانا ہے۔ اگر آپ بچے کو تلفظ سے پڑھا رہے ہیں، اگر آپ نے سادہ پڑھانا ہے پہلی بار، اگر بچہ چھوٹا ہے تو پہلی بار آپ کوشش کریں سادہ پڑھائیں، پھر اس کے بعد جب دوسری بار قرآن پاک پڑھائیں تو پھر اس میں اس کے تلفظوں کا بھی خیال رکھیں تاکہ بچہ اچھے طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کر سکے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا یہاں تک کا سبق، یہ ہا یا ہا با، تو کوشش کریں بچوں کو نشان لگا کے دیں کہ یہ ورڈ یہاں تک ہے، یہ یہاں تک ہے، یہ یہاں تک اور یہ یہاں تک، یہ پہلے بلیک والا با ہے اور آگے یہ ہا اور یہ بلیو والا میم۔ تو جب آپ بچوں کو ایسے سمجھائیں گے تو بچے کو جب سمجھ آ جائے گی تو انشاءاللہ آپ کے لیے آگے جا کے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔
آپ کی دعاؤں کا طلبگار حافظ محمد عرفان عثمان۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔